حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جب وہ اس مومن بندے کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا دیکھتا ہے، اور جب سب مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ بچہ دسترخوان پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تو صحیح، اس نے نظریں اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا تو صحیح، یعنی وہ نظریں جو سارا دن موبائل پہ ٹکی رہتی ہیں وہی نظریں اٹھی اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ فیملی ریلیشن کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے نا، کہ موبائل کیا سکھا رہا ہے اور ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان علامات کے مطابق ایک انسان کے پاس نارمل 3000 الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن جو بچے دسترخوان پر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان میں الفاظ کا ذخیرہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں ان کی نفسیاتی صحت کافی اچھی ہوتی ہے، پڑھائی میں زیادہ کارکردگی ہوتی ہے، گریڈز اچھے آتے ہیں، ان کے چہروں کی کیفیت، ان کے جذبات، ان کے اندر جو گزر رہی ہے، ان کے چہروں پہ نشان پڑنا، ان کی کیفیت انسانی نفسیاتی کا ان کے ماں باپ کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دسترخوان پر عام طور پر گھر کا پکا کھانا پڑا ہوتا ہے اور باہر کے کھانوں میں بالکل صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن گھر کے کھانے میں تو ماں اپنے بچوں کے لیے دھنیا بھی دھو کر ڈالتی ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دسترخوان پر بالکل خاموش ہو کے نہ بیٹھا جائے، بچوں سے بات کی جائے اور اس دوران ٹی وی بھی بند کر دیا جائے، بچوں کو کھل کر بولنے کا موقع دیا جائے، ماں باپ کو چاہیے ان سے سوال کرے۔ 5000 نوجوانوں کے اوپر کی گئی تحقیق کے مطابق ایسے نوجوان جو فیملی ڈنر اور فیملی لنچ کرتے ہیں ان میں خودکشی کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے، اور ایسے نوجوان نشہ بھی بہت کم کرتے ہیں۔ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، چمچ سے کھانا بالکل جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ ہاتھ سے کھانے کے فائدے کتنے ہیں، اور جیسے ہی انسان کھانے کی نیت کرتا ہے تو اس کے جسم میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا جسم ریڈی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ کھانے کو لگتا ہے تو ہاتھ کے ٹس میں موجود بہت سی نرز ہوتی ہیں جو پورے جسم میں سگنل پہنچا دیتی ہیں کہ کھانا آ رہا ہے، اور جسم کے اندر موجود خون کا دباؤ پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ انگلیوں کے پورے پر ایک فلورا نام کا بیکٹیریا بھی ہوتا ہے جو کھانا ہضم کرنے میں ہماری کافی مدد کرتا ہے، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ بیکٹیریا ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں پہلے سے موجود دو جراثیموں کو اسٹیٹ بھی کرتا ہے۔ چھری اور کانٹوں سے کھانا تیز یعنی زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم دوسرے ہاتھ میں موبائل یا اخبار بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھوں پر کھانا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے کام نہیں کر پاتے اور ہمارا سارا فوکس کھانے پر چلا جاتا ہے۔ اور اب مائنڈ فل ایٹنگ بھی آپ کریں گے اور اس طرح آپ کھانے پہ کنٹرول بھی حاصل کر سکیں گے، اور ہاتھوں سے کھانا کھانے سے انگلیوں کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اور ہاتھوں سے کھانا کھانے سے یہ بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور عام طور پر انسان دن میں کئی بار ہاتھ دھوتا ہے لیکن چمچ کو عموماً اتنی بار نہیں دھویا جاتا۔ بالخصوص باہر کہیں کی بات کریں، اگر انسان سنت کے مطابق کھانا کھائے یعنی ہاتھ دھوئے، کلی کرے اور کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لے تو اور مزید برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے حلال کرنا سنت ہے، ٹوتھ پک جس سے ہم دانت صاف کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی ڈش کو ایک طرف سے صاف کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورا برتن صاف کر دیا، اسی طرح جو لوگ صرف برش کرتے ہیں، دانتوں کو ایک ہی طرف سے صاف کرتے ہیں تو وہ صحیح طرح صاف نہیں ہوتے، لیکن جب آپ مسواک یا کسی لکڑی سے حلال کرتے ہیں تو دانتوں کے موجود کونوں سے بھی سارا گند نکل آتا ہے، اور اگر یہ گند دانتوں کے اندر موجود رہ جائے تو جراثیم کا ڈھیر لگ جاتا ہے جس سے دانت خراب ہو سکتے ہیں، جس سے دانتوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور ایک بیماری ہے جس سے دانتوں کے جراثیم بڑھ جاتے ہیں اور دانتوں کے جو مسورے ہوتے ہیں وہ دانتوں سے
الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر کیڑے بڑھتے چلے جائیں تو مسوروں کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو سنت کا طریقہ بتایا گیا، سکھایا گیا، دانتوں کا ضرور حلال کیجئے اور دانتوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ دیکھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں کتنی حکمتیں اور سائنسی فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ تو کبھی سنت کو ترک نہ کیجئے، سنتوں کو اپنائیے اور دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں حاصل کیجئے۔